أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوات معزز حاضرین موسم خراب ہو گیا ہے اتفاقاً اور اس لیے لوگ اپنے گھر جانے کی جلدی میں سوچ میں ہوتے ہیں جب آپ 4 منٹ یہاں تشریف فرما ہیں تو یہ کوئی پتھروں کی بارش نہیں ہے پانی کی بارش ہے یہ آج کل کی موسم بہار کی بارش ہے سخت نہیں ہے تو اہل بیت کے چاہنے والے جو ہے وہ ہر قسم کی تکلیف محبت اہل بیت میں برداشت کر لیتے ہیں جو فرمائی ہے نا تو اس لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں یاد کرنی ہے باتوں کا میدان بہت وسیع ہے بہت زیادہ چیزیں ہیں جہاں انسان آج نوروز کا دن تھا اس کو موضوع بنا سکتا ہے علم کو مدرسے کو قبلہ صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے وہ ابھی 3 ولادتیں اکٹھی گزری ہیں اور آگے پھر بھی ولادت ہے ہمارے 12ویں آقا کی اور پھر ماہ رمضان مبارک بھی آنے والا ہے بہت سی چیزیں ہیں میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ نے ہمارے شیعوں کا اور ہمارے دشمنوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے وہ یہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ زمر کی نامی آیت ہے کہ اس میں اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب کہ میرا حبیب ان لوگوں سے کہو کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں فرمایا اس کو عقل مند لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے توجہ فرمائیے نا اور فرماتے ہیں کہ اس ہمارے 5ویں امام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں علماء سے مراد ہم اہل بیت ہیں جاہلوں سے مراد ہمارے دشمن ہیں اور عقل مند لوگوں سے مراد ہمارے شیعہ ہیں توجہ فرمائیے نا تو یہ آج کا روشنی کا دور ہے الحمدللہ دیہاتوں تک بھی لوگ اب جانتے ہیں سکول کالج وغیرہ موجود ہیں پڑھے لکھے افراد موجود ہیں کہ علم اچھی چیز ہے دنیا کی آبادی بھی علم کے ساتھ ہے آخرت کی آبادی بھی علم کے ساتھ ہے توجہ فرمائیے نا جب تک دنیا کے پاس علم نہیں تھا تو اندھیرا تھا اب جناب نور ہے روشنی ہے یہ صرف علم کی برکت سے ہے اور آخرت کی بھی روشنی نور اور سعادت اور جہنم سے نجات اور اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنا وہ بھی علم کی برکت سے ہوگا یہ ہمارے مدرسے میں چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے دینی مدرسے یہ مدرسے کا جلسہ ہے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں میں کالج یونیورسٹیاں سکول اکیڈمیاں پرائیویٹ ادارے ٹیوشن سنٹر کتنا زیادہ ہوتے ہیں کتنے بچے وہاں پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے مدرسوں کی تعداد کتنی ہے
اور یہ قوم کے لیے ہیں، یہ ہماری آخرت کے لیے ہے، ہمارے دین کی تعلیم و تربیت دینے کے لیے ہے۔ توجہ فرمائیے نا۔ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کرے میری زبان پر کوئی ایسی ایک دو بات آ جائے جو پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ توجہ فرمائیے نا۔ تو آپ گھبرائیں نہیں، میں بھی مسافر ہوں اور آپ مجھے اجنبی نہ سمجھے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ میں یہیں بکھر محلہ حسین آباد میں رہتا ہوں، پہلے کراچی میں تھا، یہاں رہتا ہوں۔ تو بہرحال وہ جو بات ہے آپ کی اور میرے دل کی، وہ اللہ رسول اور اہل بیت کی محبت ہے، اللہ رسول اور اہل بیت کا ذکر ہے، وہ ہم سب کا ایک جیسا ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں، کسی زمانے میں بھی رہیں۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک عورت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آئی، اس نے کہا بی بی میری ماں بہت بوڑھی ہے اور اس کا نماز کا مسئلہ ہے، آپ مجھے جواب دیں۔ بی بی نے جواب دیا، پھر اس کو وہ بات سمجھ میں نہ آئی، یاد نہ رہی، دوبارہ پوچھا، پھر بی بی نے دوبارہ بتایا، تیسری بار پوچھا، پھر تیسری مرتبہ، آخر 10ویں مرتبہ پوچھنے کے بعد کہتی ہے میں بی بی آپ سے شرمسار ہوں کہ میں نے آپ سے 10 بار اس بات کا سوال کیا ہے اور آپ نے مجھ کو خندہ پیشانی کے ساتھ جواب عنایت فرمایا ہے۔ فرمایا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کہے کہ میں تجھے 1,00,000 دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے اس زمانے، اگر کہا جائے کہ ہم تمہیں 1,00,000 دینار کسی آدمی کو کہا جائے دیتے ہیں اور ایک بھاری چیز چھت پر پہنچا دو تو کیا اس کو بھار محسوس ہوگا؟ کہنے لگی نہیں بیوی، اس کو بھار 1,00,000 دینار جس کو مل رہا ہے۔ بی بی نے فرمایا دیکھو جب بھی ہم کسی کو دین کا ایک مسئلہ بتاتے ہیں تو تحت الثری سے لے کر عرش تک جتنی خالی کائنات ہے، اگر اس کے برابر ہیرے اور جواہرات موجود ہوں تو اس سے زیادہ ہمیں اللہ ثواب عطا کرتا ہے، جتنا اس کو فائدہ پہنچتا ہے اس سے زیادہ ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک مسئلے کا جواب دینا، ایک مسئلے کا جواب دینا۔ اس کے بعد بی بی بات کو آگے چلاتی ہے۔ بی بی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے بارگاہ میں قیامت کے دن جب علماء آئیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ جنہوں نے زحمت کی، لوگوں کو دین سکھایا، دین بتایا، دین پڑھایا، 10 پڑھائے، بی بی فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو جنت کے لباس پہناؤ۔ بی فرماتے ہیں 1000 لباس، اگر 1000 کو 2 مرتبہ کہا جائے 1000 و 1000 یعنی 2000 جنت کے نورانی لباس ان علماء کو پہنا دو۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آئے علماء جن کو تم نے پڑھایا تھا یا جس کو تم نے کوئی مسئلہ بتایا تھا ان کو بھی آپ اتنے لباس پہنائیں جتنا انہوں نے تم سے علم حاصل کیا تھا۔ بی بی فرماتی ہے حتیٰ کہ بعض کا 1,00,000 لباس بھی ان کو دیا جائے گا کہ انہوں نے اتنا قصب فیض کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان علماء کو پھر لباس پہناؤ، مزید جنت کے لباس پہناؤ۔ فرمایا کہ 10 ملین تک چلے جائیں گے لباس۔ اور شہزادی فرماتی ہے کہ وہ لباس یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں سونے کی تاریں یا ہیرے وغیرہ، ہیرا 3 کروڑ کا ہوتا ہے، اگر چھوٹا ہو تو، اس سے بڑا ہو 2 انچ کا ہو تو 3 ارب روپے کا ہوتا ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ وہ اتنا قیمتی لباس ہوں گے جو علماء کو یا علماء نے جن کو تعلیم دی تھی، جنہوں نے علماء سے استفادہ کیا تھا، فرمایا اس کا ایک دھاگا ان جتنی دولت، پیسہ، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات پر 1000 لاکھوں مرتبہ سورج چمکے، وہ ساری دولت اس کے ایک دھاگے کی قیمت نہیں بن سکتی، جو لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو پہنائے جائیں گے۔ جو فرمائیے نا، اس کے بعد بھی فرماتی ہیں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے مخلوق خدا کو تعلیم دینا۔
مخلوق خدا کو ان کا دین بتانا. ہاں توجہ فرمائی ہے. اسی لیے میں 5ویں امام کا فرمانا کہ 5 انسان ایسے ہیں جو مرنے سے پہلے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے اور بعد میں ان پر موت آئے گی. وہ میں سارے 5 آج نہیں بتاتا. اور حوض کوثر کی ہے اثر یہ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ پی لے تو کبھی پھر وہ پیاسا نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے نا. تو فرمایا وہ 5 انسان، ان میں سے پہلا ہے مجالس العلماء، علماء کی محفل میں بیٹھنے والا. جب مرے گا تو مرنے سے پہلے حوض کوثر کا پانی پیے گا، بعد میں اس کی موت آئے گی. 4 افراد اور ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کا ادھار رہ گئے. اگر آپ کو آج کی میری مجلس اچھی لگی تو پھر بلاؤ گے تو میں وہ باقی 4 بھی پورے کر دوں گا. توجہ فرمائی ہے نا. اور نہ ہوا تو ختم. تو عرض یہ ہے میرے دوستوں، یہ علم دین جو آج الحمدللہ کافی آسان ہو گیا ہے، لیکن ایک گھر کا چلانا کتنا مشکل ہے آج کل کے دور میں. تو ایک مدرسہ چلانا جہاں 40 50 20 10 15 طالب علم موجود ہوں، استاد بھی ہوں، باورچی بھی، باقی اخراجات، پھر یہ بلڈنگیں بنانا. ایک بادشاہ تھا، آپ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ خود ہمیں یہ باتیں سناتے ہیں کہ پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ رات کو نکل کر گلیوں میں چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے رات کو عام لباس میں کہ ہمارے ملک کے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں، یا وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. رات تو بادشاہ نکلا رات کو چکر لگانے کے لیے، تو گیا دیکھا کہ ایک دکان ہے، ایک لڑکا ہے جس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور وہ کتاب لے کر کھڑا ہوا ہے. جب گاہک آ جاتا ہے، خریدار آ جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب خریدار ہٹ چلا جاتا ہے تو وہ آگے آ کر اس میں جو شمع جل رہی تھی نا اس دکان میں، اس سے مطالعہ، کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر جب کوئی آ جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اس بادشاہ نے اس کو علیحدہ بلایا، کہا بچہ تو کون ہے اور تو یہاں دکان پر کیسے مطالعہ کر رہا ہے؟ کہا کہ میں ایک دینی مدرسے کا طالب علم ہوں، میرے کمرے میں کوئی چراغ نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کا تیل وغیرہ کا انتظام کروں، اور میں اس لیے یہاں آیا ہوں. اس نے کہا چل میں تجھے کمرہ بھی دیتا ہوں، شمع بھی دیتا ہوں، رات کو بھی جتنی دل چاہے پڑھ، دن کو بھی پڑھ. وہ اس نے دے دیا. اس بادشاہ کے دل میں 2 خواہشیں تھیں. ایک خواہش یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ اللہ کرے کسی بہانے سے خواب میں مجھے رسول خدا کی زیارت ہو جائے. اور دوسری اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ کیا میرا اصلی باپ وہی ہے جو مشہور ہے لوگوں میں، یا میرا باپ کوئی اور ہے. توجہ فرمائی ہے نا. ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ نام کسی کا ہوتا ہے اور اصلی کوئی اور ہوتا ہے. ہاں کہیں کہیں تو 5 6 بھی دعوے دار نکل آتے تھے. توجہ فرمائی ہے نا. ہاں تو اس لیے میرے دوستو، اس نے اپنا وہ دورہ مکمل کر دیا، طالب علم کو غلام کے حوالے کر دیا، اس کو اچھا حجرہ دو اور شمع بھی جلا کر دو اور روزانہ کا اس کو تیل بھی دیا جائے. تو رات کو جب سویا تو اس کو رسول خدا خواب میں نظر آئے. رسول خدا نے وہی اس کا باپ جو تھا نا، اس کا نام تھا سبقتین. سبقتین رسول خدا اس کے باپ کا نام لے کر کہتے ہیں، یبنا سبقتین، اے سبقتین کا بیٹا، تو نے ہمارے ایک دینی طالب علم کے لیے حجرے کا انتظام کیا ہے، چراغ کا انتظام کیا ہے. ہم نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے جنت میں تیرے گھر کا انتظام کر دیا. توجہ فرمائیے نا میرے دوست. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. توجہ فرمائیے نا. ہاں حضور فرماتے ہیں یہی 27 کی رات رجب کی حضور کی معراج کی پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا تو دیکھا فرشتے کام کر رہے ہیں، ایک مکان بنا رہے ہیں. ایک اینٹ سونے کی رکھتے ہیں، ایک چاندی کی. کبھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے تم کبھی بیٹھ جاتے ہو کبھی شروع کر دیتے ہو؟ کہا کہ
اور اس مکان کا مالک زمین پر رہتا ہے ایک مومن، جب وہ مٹیریل بھیج دیتا ہے ہم کام شروع کر دیتے ہیں، جب مٹیریل ختم ہو جاتا ہے ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے نا۔ تو گھر میں نے آپ نے جیسا بھی ہے شہری دیہاتی کچا مکہ مکان ہم نے خود بنانا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کا فکر بھی ہوتا ہے۔ جو بیٹیاں تو ادھر جائیں گی نا، ان کو تو ادھر کریں، اپنے بیٹوں کے لیے بھی جگہ بناتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، ہم یہاں اپنا گھر خود بنانا ہے تو وہاں بھی اپنا گھر خود بنانا ہے۔ یہاں اگر آپ نے اپنے کھانے کے لیے آپ الحمدللہ خدا برکت دے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، خال کے مومنوں کو، ان کے رزق میں اللہ زیادہ سے زیادہ برکت دے کہ یہ اچھے شریف لوگ ہیں، میں ان کو کافی مدت سے جانتا ہوں۔ میرا یہی حیدرآباد کارلو والا پینگلڑ اور اپنا کیو اور روڈی اور یہی تک ویگ تک کافی میرا آنا جانا رہتا ہے دیگر کافی سالوں سے۔ تو یہ ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ الحمدللہ یہ دین کے خدمت گزار ہیں، علماء کے سادات کی خدمت گزار ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، یہاں جو ہمیں کپڑے کی ضرورت ہے موسم کے لحاظ سے، تو وہاں بھی کپڑے کی ضرورت ہوگی۔ میرے دوستو یہ ایک نماز تو تم نے آج پڑھی ہے، یہی نماز جنت کا محل بن جائے گا۔ یہی جو آپ روزہ رکھتے ہیں یہ قیامت کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم سے بچنے کی ڈھال بن جائے گی۔ یہ جو آپ صدقہ فطرہ خیرات دیتے ہیں، کبھی اپنے لیے کبھی اپنے بزرگ مرحومین کے لیے مثلا ایک کمرہ بنوا کے دے دیں، یا جتنا کام کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو جنت میں کتنی حوریں اور غلمان تمہارے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ حضور فرماتے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تو اس کا جنت میں ایک پھلدار درخت اگاتا ہے۔ اچھا پھر میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں دوستو، باتیں بہت ہیں اور بولنے والے کو پتہ نہیں چلتا، جلدی ٹائم گزر جاتا ہے، پتہ نہیں میری باتیں آپ کو اچھی بھی لگ رہی ہیں نہیں لگ رہی۔ پڑھنے والا سمجھتا کہ میں مجھ سے بہتر اور کوئی پڑھ نہیں سکتا، وہ سننے والے انصاف کرتے کہ یہ کیا پڑھتا ہے۔ میرے دوستو یہ امام نے فرمایا ہے آخرت کی مثال دنیا کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسا کہ سمندر میں انگلی ڈبوئی جائے۔ میں 27 سال تک سمندر کے کنارے کراچی میں رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے نا، ہم نے بار بار سمندر کے اندر جا کر بھی دیکھا ہے، ہمارے دو فوجی دوست تھے تو وہ لے جاتے تھے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی سمندر میں انگلی ڈبوئے اور باہر نکالے تو یہ جو انگلی پر پانی لگا ہے یہ ہے دنیا، جو سمندر ہے وہ ہے آخرت۔ توجہ فرمائیے نا، لیکن یہ بھی معصوم نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ کیونکہ ہم نے سمندر دیکھا ہوا ہے یا جا کر دیکھ سکتے ہیں، ورنہ سمندر کی حدود اربع ہے، سمندر کی حد ہے لیکن آخرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک صلوات بھی پڑھ دی تو اس کا ثواب کبھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات۔ ابھی میرے بھائی مرنے کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کہیے یہ کرونا آیا تدیب لیٹ چڑھا دیا نہیں چڑھا دیا۔ دنیا کی سائنس کام نہیں آ رہی، بڑے فرعون ہیں جو ہلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ تب سمجھیں ڈاکٹر اپنا وزیر اعظم اور ان کی بیوی اور بڑی بڑی شخصیات مری ہیں۔ توجہ فرمائیے رہا تو وہ خدا ہے علی کل شیء قدیر ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ جو آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا اس نے پوری دنیا کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ 210 ممالک میں بربادی اور تباہی اس نے مچائی ہے۔ اب انسان سمجھے کہ میں کتنا کمزور ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ اس لیے میرے دوستو انسان کو چاہیے کہ انسان علماء کا ساتھ دے، طالب علم کا ساتھ دے، دینی مدارس کا ساتھ دے۔ آپ کے علاقے میں ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ آپ نے بے پرواہی کی ہے، یہ آپ کے پیسوں سے بنا ہوا ہے، میں تو نہیں دے گا یا کسی اور ملک سے تو نہیں آئے، یہ آپ کے پیسوں سے، مزید بھی انشاءاللہ آپ کے پیسوں سے یہ کام ہوگا۔ لیکن یہ مطمئن رہیں کہ آپ جو کچھ دیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہے، آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو ہمارا مذہب شیعہ حق ہے، ہمارا مذہب سچا ہے۔ صلوات پڑھیں، مطلب
پھر بھی صلوات پڑھیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو شیعو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ خدا نے تمہیں کتنی عظمت عطا کی ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں شیعہ قوم کا ایک معمولی سا طالب علم ہو کر، میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مجتہد نہیں ہوں، کوئی خطیب نہیں ہوں، کوئی فاضل نہیں ہوں، لیکن میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ مذہب شیعہ اسلامی مذاہب میں سے ایک واحد مذہب ہے جو تمام مسلمانوں کے فرقوں سے 100 سال پہلے آ رہا ہے. مذہب شیعہ جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں ان میں سب سے پہلے 100 سال پہلے سے مذہب شیعہ آ رہا ہے. مذہب شیعہ وہ ہے جس کے سارے امام معصوم ہیں. مذہب شیعہ وہ ہے جس کے سارے امام شہید ہیں. مذہب شیعہ وہ ہے جس کے پاس حسین اور کربلا ہے، اور کسی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. مثلا یہ پچھلے مہینے میں الحمدللہ سارا سال مولا کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور ہمارے شیعہ قصیدے، اشعار، رباعیاں، نظمیں کے پڑھتے ہیں کہ ہم وہ ہیں شیعہ. اب اہل سنت کی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا امام کعبہ میں پیدا ہوا تھا. میں نے ایک مجتہد کی زبان سے سنا تھا، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو فلاں جگہ فلاں دفن ہو گیا تو بڑا کمال ہو گیا. وہ فرما رہے تھے کہ امام مٹی سے فضیلت قسم نہیں کرتا، امام ہر چیز سے افضل ہوتا ہے سوائے چند اولو العزم پیغمبروں کے. امام تمام پیغمبروں سے بھی افضل ہوتا ہے. وہ مجتہد یہ فرما رہے تھے کہ لیکن جو ہمارے 12 امام ہیں ایک رسول خدا کے علاوہ باقی تمام رسولوں سے افضل ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن علی فخر نہیں کرے گا کہ میں وہ ہوں جو کعبہ میں پیدا ہوا تھا، قیامت کے دن کعبہ فخر کرے گا میں وہ ہوں جس میں علی پیدا ہوا تھا. تو میرے دوستو، میں سب کچھ چھوڑ کے اب مسائل کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں انشاءاللہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی چیز دنیا بھی 7ویں امام کے بقول بغیر محنت کے نہیں ملتی، آخرت بھی بغیر محنت کے نہیں ملتی. فرماتے ہیں عقل مند انسان جو ہے وہ اپنی محنت آخرت کے حاصل کرنے پر لگاتا ہے. ہمارے 6 اور 7ویں اور 5ویں امام کا شاگرد ہے، اور صاحب یہ خوش قسمت ہے 3 اماموں سے فیض حاصل کیا. ہشام ابن الحکم 17 سال کا جوان ہے، 17 سال کا جوان ہے. جا رہا ہے، دیکھا بندے جمع ہے، پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ یہ علامہ صاحب ہیں اور یہ بہت بوڑھے ہیں، بہت بزرگ ہیں، بہت علم رکھتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی باہر تشریف لے آتے ہیں اور لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں. اتنا بوڑھا تھا کہ 100 سال سے زیادہ تھا. اس کے ابرو اس کی آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے، یہاں پٹی باندھی ہوئی تھی تاکہ اس کی آنکھیں کھلی رہیں. تو کوئی کچھ پوچھ رہا تھا، وہ جواب دے رہا. ہشام بھی ساتھ بیٹھ گیا. 17 سال کا جوان ہے اور وہ 100 سال سے اوپر ہے. کہتا ہے ہشام کہتا ہے میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں؟ کہا کہ ہاں پوچھو. کہا کہ مجھے یہ بتا تیری آنکھیں ہیں؟ یہ کیا سوال ہو؟ کہا کہ میرا سوال یہی اگر جواب دینا ہے تو دے ورنہ میں چلا جاؤں گا. کہا کہ اگر تیرا یہی سوال تھی کہ میری آنکھیں ہیں، اس سے کیا کرتا ہے؟ کہا اس سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. اچھا. پوچھا کہ تیرے کان ہیں؟ کہا پھر وہ بے وقوفوں والا سوال. کان ہیں؟ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا آوازیں سنتا ہوں. کیا تیری زبان ہے؟ کہا کہ ہاں اس سے میں ذائقہ چکھتا ہوں. ہاتھ ہیں؟ اس سے گرم، سرد، سخت، نرم چیز محسوس کرتا ہوں. اچھا. اس کے بعد کہنے لگا کیا تیرا دماغ بھی ہے؟ کہا یہ بھی ہے. یہ کیوں ہے؟ کہا کہ جہاں آنکھ دیکھنے میں غلطی کرے نا تو دماغ بتاتا ہے کہ یہ چیز وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہا ہے. کان جس آواز میں غلطی کریں وہ کیا کرتا ہے؟ دماغ رہنمائی کرتا ہے. ہاتھ جہاں غلطی کرتے ہیں سمجھنے میں
دماغ کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے حشام نے یہ بات بنائی تھی، اسی لیے کہا کہ مسلمان عالم دین مجھے یہ بتا، تیرے ایک چھوٹے سے وجود کے لیے اللہ نے رہنما بنایا ہے جو غلط اور صحیح بتاتا ہے، اور اللہ نے اتنی امت کا کوئی رہنما نہیں بنایا رسول کے بعد۔ اس کے بعد اس نے کہا جب تک یہ جوان بیٹا ہے کوئی مجھ سے سوال نہ کرے۔ توجہ فرمائیے، تو یہ چیز ایک مسلم ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے نا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلہا، جو اگر تم نیک کام کرتے ہو تو اپنے ساتھ کر رہے ہو، اور اگر انسان برا کرتا ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ۔ نیکی آج کوئی بھی کرو گے نا، کل وہ گھوم پھر کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ تو انہیں سمجھے میں نے فلاں سے بھلا کیا ہے، نہیں، تیری غلط سوچ ہے، تو نے اپنے سے بھلا کیا۔ اور اگر کسی پر تم نے ظلم و زیادتی کی، کوئی برا کام کیا، تو نہیں ہے نا سمجھ میں نے فلاں کو نقصان پہنچایا ہے، وہی برائی ایک دن تیرے پاس آئے گی۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں ایک دو مثالیں اور واقعات سنا دیتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ نیکی واپس کیسے آتی ہے انسان کے پاس، اور انسان کی برائی کیسے انسان کے پاس آتی ہے۔ میرے دوستوں، میں اتنا عرض کرتا ہوں، آپ کافی اچھے اچھے حضرات کو سن چکے ہیں، اور بعد میں بھی اچھے اچھے حضرات پڑھنے والے ہیں۔ دوستو، اتنا عرض کرتا ہوں، جیسا کہ ہمارے برادر محترم مہر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ 28 رجب گزری ہے، اور اب فرزند زہرا کا مکہ میں تشریف فرما چکے ہیں، کیونکہ 28 کو وہاں سے چلے، اور 3 شعبان جو امام حسین کی ولادت کا دن تھا، اس دن میرے مولا مکہ میں تشریف لے آئے۔ ابھی آپ سن رہے تھے، یہ 2 باتیں انتہائی مصائب ہے، کیونکہ ایک سنی عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ 2 باتوں کا یزید کی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک، انہوں نے علی اصغر کو کیوں شہید کیا، اور دوسرا، علی اور زہرا کی بیٹیوں کو بے مکنہ و چادر بازاروں اور درباروں میں کیوں پھرایا۔ وہ سنی عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے اس طرح تو کسی عام مسلمان عورت کو بھی نہیں پھرایا جاتا۔ میں 2 باتیں اور کہہ کر آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ اتنا سنو، میں نے 2 مجتہدوں کی زبان سے یہ بات سنی ہے، مجھے اس دن سے سمجھ میں آئی ہے۔ ہمیشہ سنتے ہو سارا سال کہ جب خیام کو آگ لگ گئی، ساری بیویاں امام سجاد کے خیمے میں آئیں۔ 2 مجتہدوں کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ پوچھا بیٹا جل کر مر جائیں یا باہر چلی جائیں۔ اس سے بڑا مسائل میرے پاس زندگی میں نے نہیں کرنا پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ اور وہ مجتہد یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات تو ہمارے جیسا جاہل انسان بھی جانتا ہے کہ جل کر مرنا حرام ہے۔ علی کی بیٹی تو عالمہ غیر معلمہ تھی، کیا یہ نہیں جانتی تھی؟ پھر کیوں پوچھا تھا؟ اس لیے پوچھا تھا شاید اسلام میں جل کر مرنے کی کہیں گنجائش مل جائے، زینب جل کے مر جائے، زینب کو بغیر چادر کے باہر نہ آنا پڑے۔ زہرا کی بیٹی کو سارے صدمے بھول گئے۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، تم علاقے والے بیٹھے ہو، تمہارے پاس اونٹ ہوتے ہیں، کیا تم نے کبھی دیکھا کسی خاتون کو بغیر پالان کے اونٹ پر سوار ہوا ہوا؟ عزیزانو، 11 محرم جب آتی ہے نا، اسی پر بات ختم کر رہا ہوں 1 منٹ میں، یہ ظالم اونٹ لے کر آتے ہیں بغیر پالان کے۔ عمر ابن سعد امام سجاد سے کہتا ہے کہ بیویوں سے کہو کہ ہم انہیں سوار کرائیں۔ جب بی بی نے یہ بات سنی نا، بی بی کو جلال آیا، فرمایا سفد اللہ وجہ کا یمنا سعد، عمر ابن سعد خدا تیرا چہرہ سیاہ کرے، کیا یہ نامحرم ہمیں سوار کرائیں گے؟ ان کو کہو دور چلے جائیں، ہم تمام بیویوں کو خود سوار کریں۔ اور ریاض القدس والا لکھتا ہے 2 بہنیں آتی تھی، ایک اونٹ کو بٹھاتی تھی، ایک بی بی کو سوار کرتی تھی، اور ایک بچہ اس کے حوالے کرتی تھی، اور کہتی تھی بیویوں ان بچوں کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ میرا بھائی جاتے ہوئے ان بچوں کی بڑی سفارش کرتا گیا ہے۔ اب تمام بیویاں سوار ہو گئی۔ ریاض القدس والا لکھتا ہے
کہ امام سجاد کو بھی دونوں بہنوں نے مل کر اونٹ پر سوار کیا. امام بیماری کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، ظالموں نے آ کر پاؤں کے نیچے زنجیریں باندھ دی. ادادار اب دو بہنیں رہ گئی، زینب اور ام کلثوم. روایت کہتی ہے بی بی زینب نے ام کلثوم کو اس کے اونٹ پر سوار کرا دیا. اب بی بی زینب اکیلی رہ گئی. جب بی بی نے اپنی تنہائی کو دیکھا، ناظرت یمینا و شمالا، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہ آیا تو شہداء کو دیکھ کر کہتی ہے اٹھو جوانو، اٹھو غیورو، اپنی شہزادیوں کو سوار کراؤ. ادادار جناب زینب آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، شہداء سے باتیں کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ زینب نے ام کلثوم کے اونٹ کی طرف دیکھا. ام کلثوم نظر نہیں آئی. بی بی بہت پریشان ہوئی کہ اس وقت بی بی ام کلثوم کہاں گئی ہے. بی بی نے دور سے رونے کی آواز سنی. بی بی اس آواز کے پیچھے جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ بی بی ام کلثوم نے عباس کی لاش کو گلے سے لگایا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے اٹھو بھیا عباس، اپنی بہنوں کو سوار کراؤ. تیری بہنوں کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا